السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، عزیز بچوں، اس سے پہلے کے حلقے میں ہم نے اللہ کی توفیق سے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے اس رسالے کے اس آخری حصے پر گفتگو کرتے ہوئے جو انہوں نے اہل تعویل کے سلسلے میں کیے گئے سوال کہ کیا اہل تعویل کو فاسق سمجھتے ہیں یا پھر انہیں کافر سمجھتے ہیں، یا ان کے بارے میں کیا حکم ہے، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اس سے پہلے حلقے میں جو باتیں ہوئی ہیں، دو حلقوں میں، اس کے بعد اسی سے متعلق یہ تیسرا حلقہ ہے جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اہل تعویل کی تکفیر یا تفسیق کے سلسلے میں امت کے سلف، کبار ائمہ، علماء، مجتہدین کے چند اقتباسات ان کی تحریروں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی پیش کیے جائیں گے، جس سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جائے گی کہ تکفیر کے سلسلے میں کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کو برتنا ضروری ہے۔ جب تک تکفیر کے اسباب نہ پائے جائیں، موانع کا ازالہ نہ ہو اور دیگر تمام تر شرائط موجود نہ ہوں، تب تک کسی کی تکفیر نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح سے کسی کام کو کفریہ کام قرار دینا، شرکیہ کام قرار دینا، یا کسی کام کرنے والے پر کفر یا فسق کا حکم لگانا، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ اس سلسلے میں اس وقت جو ہمارے سامنے نکتہ ہے وہ یہی ہے کہ قول اور قائل اور اسی طرح سے فعل اور فاعل، ان دونوں میں فرق ہے۔ قول کفریہ ہو سکتا ہے، لیکن اس بنیاد پر قائل کو کافر کہنا یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس کے اصول و ضوابط موجود نہ ہوں۔ اسی طرح سے فعل کفریہ ہو سکتا ہے، لیکن فاعل کو بھی کیا کافر کہا جائے گا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری شرطیں ہیں، موانع ہیں، اصول اور ضابطے ہیں۔ تو ہر قول یا ہر فعل جو کفر ہو یا فسق ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کے قائل یا اس کے فاعل کو بھی کافر یا فاسق کہا جائے۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعہ فتاوی سے جلد 35 صفحہ نمبر 165 سے نقل کرتے ہوئے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اصول یہ جان لینا چاہیے کہ جو بات اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسی طرح سے امت کے اجماع کی روشنی میں کفریہ ہو، جو بات کفر کی ہو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جو چیز کفر کی ہو، قرآن، سنت اور اجماع کی روشنی میں ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کو اس کے قائل پر بھی فٹ کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ شرعی دلائل ہمیں اس بات کی رہنمائی کرتے ہیں کہ محض اپنی ہوائے نفس، خواہشات نفس کی بنیاد پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی احکام لیے جا سکتے ہیں۔ لوگ اپنے ظن، گمان، خواہشات، اپنی مرضی، اپنی منمانی کسی پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ پھر اگر وہ چیز کفریہ ہے بھی، وہ عمل کفریہ ہے، وہ قول کفریہ ہے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز ہر شخص کے بارے میں کہی جائے کہ فلاں شخص کافر ہے، یہاں تک کہ اس معین شخص کے حق میں
اس معین شخص کے حق میں میرے بھائیوں جو کافر قرار دینے کی شرطیں ہیں وہ ساری شرطیں پائی جائیں، اور جو موانع ہیں کسی کو کافر قرار دینے سے روکنے والی چیزیں ہیں وہ موانع اس کی موانع موجود نہ ہو، یعنی موانع ناپید ہوں، ازالہ کر دیا گیا ہو۔ تو جب تک موانع ختم نہ ہوں اور اسی طرح سے شرائط تکفیر کے موجود نہ ہوں، تب تک میرے بھائیوں کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کام کفریہ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ شراب اسی طرح سے یا سود یہ حلال ہے، ظاہر ہے کہ یہ معلوم من الدین بالضرورہ ہے، یعنی بدیہی طور پر دین اسلام میں یہ چیز معروف ہے کہ میرے بھائیو شراب حرام ہے، سود حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی متعدد احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سود یا ایسے ہی شراب حلال ہے، اس لیے کہے مثال کے طور پر کہ وہ ابھی نیا نیا اسلام لایا ہے، نو مسلم ہے، وہ ابھی جلدی ریورٹ ہوا ہے، یا مثال کے طور پر وہ شخص کسی دور دراز صحرا میں رہا ہے، وہاں اس کی پرورش ہوئی ہے مثال کے طور پر، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یا مثال کے طور پر اس نے کوئی بات سنی ہو جو اسے اچھی نہ لگی ہو، غیر مناسب لگی ہو، طبیعت میں وہ چیز نہ بیٹھی ہو، اور اس وجہ سے میرے بھائیوں میرے بزرگوں وہ یہ کہہ دے کہ یہ چیز دین اسلام کی نہیں ہے مثال کے طور پر، یا یہ کہہ دے کہ یہ چیز قرآن کریم کی ہے، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، تو یہ بات سمجھنے کی ہے اصل میں کہ جو شخص دور دراز بادیہ میں صحرا میں پرورش پایا ہے، یا مثال کے طور پر نو مسلم ہے ابھی، یا مثال کے طور پر اس نے کوئی بات سنی ہو جو اسے اچھی نہ لگی ہو، لیکن اس نے یہ عقیدہ نہ رکھا ہو کہ یہ قرآن کریم کی بات ہے، مثال کے طور پر نہ یہی عقیدہ رکھا اس نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا حصہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا ایسے شخص کو میرے بھائیوں میرے بزرگوں اسے کافر کہا جائے گا؟ اس سلسلے میں کیا ہدایات ہیں؟ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سلف صالحین کے یہاں بھی اس طرح کی چیز پائی گئی ہے کہ بسا اوقات سلف بعض چیزوں کو ناپسند کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے بھائیوں وہ چیز ان کے یہاں ثابت ہو جائے، جب تک وہ چیز ثابت نہ ہو اسے وہ بہرحال اس کا انکار کرتے تھے، اسے تسلیم نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ چیز ثابت ہو جائے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، تبھی اس چیز کو وہ مانا کرتے تھے۔ کہتے ہیں اس طرح کی جو تفصیلات بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو مختلف انداز کی مختلف کیفیت کی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ایسے لوگوں کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا جب تک کہ ان کے اوپر حجت قائم نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے رسول علیہ السلام، انبیاء اور رسول علیہ السلام جو آئے ہیں، جیسے رسولوں کے بھیجنے سے حجت قائم ہوتی ہے، ایسے ہی یہ پیغام نہ پہنچ جائے، حجت نہ قائم ہو جائے، تب تک ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے، ایسے لوگوں کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں دو تین مثالیں دی گئی ہیں، ایک مثال دی گئی کہ وہ آدمی بادیہ میں رہا ہوا ہے، یا مثال کے طور پر نو مسلم ہے، یا مثال کے طور پر کوئی بات اس نے سنا ہے اور وہ چیز اس چیز کا وہ انکار کر رہا ہے، کہ یہ قرآن کی چیز ہے یا مثال پر حدیث کی چیز ہے، کیونکہ وہ چیز اس کے یہاں ثابت نہیں ہوئی ہے، تو جب تک یہ چیز ثابت نہیں ہو جائے تب تک وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ کہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اس وقت تک کافر نہیں قرار دیا جائے گا جب تک کہ ان کے اوپر حجت قائم نہ کر دی جائے، اور اتمام حجت کے بعد ہی ان کے اوپر حکم لگایا جائے۔ اس سلسلے میں اللہ کے کلام کی وہ آیتیں جو ہمارے سامنے اکثر و بیشتر آتی رہتی ہیں، اس میں سے ایک آیت کریمہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 165 ہے۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رسولوں کو بھیجنے کے بعد کوئی حجت کوئی بہانہ باقی نہ رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجنے کے بعد کوئی حجت کوئی حیلہ کوئی بہانہ کوئی عذر معذرت کی کوئی چیز باقی نہیں بچتی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنا پیغامبر بھیج دیا، کتابیں اتار دی، اور پیغامبروں نے ان کتابوں کو کھول کر کے سمجھا دیا، عمل کر کے دکھا دیا، ہر طرح سے حجت تمام کر دی۔ تو یہ اس وقت تک
یہ حکم تکفیر والا اس وقت تک نہیں لگایا جا سکتا، تکفیر نہیں کی جا سکتی کسی کی جب تک اس طرح سے حجت قائم نہ ہو جائے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، جہاں تک رہی بات بھول چوک میں کسی نے کوئی بات کہہ دی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ احسان فرمایا ہے کہ اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس امت کی غلطیوں کو، اس امت سے ہونے والی چوک کو، بھول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے اندر بات موجود ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ تو خطا یعنی غلطی، نسیان بھول چوک، مستکرہ علیہ، اور جن چیزوں پر انہیں مجبور کر دیا گیا، مجبوراً کوئی کام کروایا جائے، تو یہ جو گناہ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے اس کی تصریح کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ کوئی قول یا کوئی فعل بسا اوقات کفریہ ہوتا ہے، کفر کا ہوتا ہے یا فسق کا ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اسے انجام دینے والا کافر بھی ہو یا اسے انجام دینے والا فاسق بھی ہو۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کفر، وہ فعل یا وہ قول کفر کا ہے، فسق کا ہے، لیکن اس کا جو قائل یا اس کا فاعل ہے وہ کافر یا فاسق نہیں ہوگا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یا تو اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ کافر قرار دینے کی شرط نہیں پائی جاتی ہے، یا مثال کے طور پر فاسق قرار دینے کی شرط اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، یا مثال کے طور پر کوئی شرعی مانع پایا جاتا ہے جو اسے کافر قرار دینے سے روکتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں اس کے برخلاف جس کے سامنے حق واضح ہو گیا ہو اور وہ اس کے باوجود اس کی مخالفت کرنے پر اڑا ہوا ہو، کیوں اڑا ہوا ہو؟ یا تو اس بنیاد پر کہ وہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے، میرے بھائیوں کسی عقیدے کی بنیاد پر اس پر اڑا ہوا ہے، جس کا وہ عقیدہ رکھتا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی اس کا میرے بھائیوں پیشوا ہے، کوئی اس کا اغوا ہے، کوئی متبوع ہے جس کی وہ تعظیم کرتا ہے، اس لیے وہ اس کی مخالفت پر مصر ہے، یا مثال کے طور پر دنیاوی منفعت کوئی چیز آ گئی ہے جسے وہ ترجیح دے رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ایسا شخص اس مخالفت کی وجہ سے جو کفریہ یا فسق کا حکم لگ رہا ہے وہ اس کا مستحق ہوگا، کیونکہ وہ جان بوجھ کر کے اور میرے بھائیوں حق واضح ہو جانے کے بعد کسی عقیدے کی بنیاد پر یا کسی پیشوا کی اقتداء اور اس کی غلامی کی بنیاد پر، یا مثال کے طور پر میرے بھائیوں دنیاوی منفعت کی بنیاد پر، دنیاوی غرض و غایت کی بنیاد پر، دنیا طلبی یا دنیا پرستی کی بنیاد پر چونکہ اس پر مصر ہے، اڑا ہوا ہے جبکہ حق واضح ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی وہ بات یا اس کا وہ فعل جس چیز کا مستحق ہو، جس چیز کا میرے بھائیوں مقتضی ہوگا، متقاضی ہوگا، یعنی کفر کا متقاضی ہوگا یا فسق کا متقاضی ہوگا، اسے کفر یا فسق لازم ہوتا ہوگا، وہ اس کا مستحق ہوگا، کیونکہ یہاں پر حجت قائم ہو چکی ہے، اور حجت قائم ہونے کے باوجود بھی وہ اس پر اڑا ہوا ہے، کوئی عقیدہ رکھتا ہے اس کی بنیاد پر یا کسی پیشوا کی بنیاد پر، یا مثال کے طور پر میرے بھائیوں دنیا کی منفعت کی بنیاد پر۔ اس لیے کہتے ہیں اس لیے مومن پر واجب ہے کہ وہ اپنا عقیدہ اور اپنا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر منحصر رکھے۔ اس کی جو بنیاد ہو، اس کے عقیدے کی، اس کے عمل کی جو بنیاد ہو، جو بیس ہو، جو اس کا معتمد ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو اپنا امام اور اپنا پیشوا بنا لے، اس سے روشنی حاصل کرے، اس کے نور سے نور حاصل کرے، روشنی حاصل کرے، اور انہی کے بتائے ہوئے طریقے اور روشن شاہراہوں پر وہ چلے، کیونکہ یہی وہ صراط مستقیم ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، لہٰذا اسی کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ ان راستوں کی پیروی نہ کرو جو اس کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ راستے تمہیں جدا کر دیں گے، تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے تم ہٹ جاؤ گے، اور اللہ فرماتا ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وصیت فرمائی ہے، یعنی تمہیں تاکید فرمائی ہے، تمہیں بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ
اس پر چلنے کا حکم دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکو۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں صاف صاف یہ بات فرما دی، یہی ہے صراط مستقیم، کہ اپنے عقیدے اور عمل کی بنیاد کتاب و سنت پر رکھنی چاہیے، اور حق واضح ہو جانے کے بعد دنیا کی کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی عقیدے کو، کسی مطبوع اور پیشوا کو، یا کسی بھی دنیا کو، میرے بھائیوں، دنیوی منفعت کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نور سمجھے، اور اسی کے ذریعے سے اپنی زندگی میں روشنی حاصل کرے، اور اللہ کے دین پر چلتا ہوا دنیا سے چلا جائے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی ساتھ ساتھ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسے ہی وہ طریقہ جو بعض لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ وہ اپنا عقیدہ یا اپنا عمل کسی خاص مذہب پر، کسی خاص مسلک پر میرے بھائیوں مبنی رکھتے ہیں، موقوف رکھتے ہیں، منحصر رکھتے ہیں، کسی متعین مذہب پر اپنا عقیدہ یا اپنا عمل میرے بھائیوں مبنی کرتے ہیں، اسی پر موقوف کرتے ہیں۔ یہ جو طریقہ بعض لوگوں نے بنا رکھا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے آگاہ رہے، اس سے چوکنا رہے، اس سے ڈرے، اس سے گھبرائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو بعض لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے کہ وہ کسی خاص مذہب، متعین مذہب پر، مسلک پر اپنے عقیدہ و عمل کی بنیاد رکھتے ہیں اور اسی پر چلتے ہیں، اسی کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں، اسی پر قائم رہتے ہیں، یہ جو طریقہ ہے، یہ جو لوگوں نے راستہ بنا رکھا ہے، یہ بڑا خطرناک راستہ ہے۔ اس میں اتنی زیادہ شدت اور عصبیت پائی جاتی ہے کہ الامام الحفیظ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب وہ کتاب و سنت کی کوئی نص جب دیکھتے ہیں اپنے مذہب کے خلاف، میں اگر آپ کے سامنے وہ عبارت پڑھ دوں تو شاید زیادہ اچھا رہے گا، تاکہ سننے والے اہل علم کے سامنے بھی وہ عبارت سامنے آ جائے۔ شیخ کہتے ہیں وَلْيَحْذَرْ مَا يَسْلُكُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ كَوْنِهِ ينبني یا یبنی عقیدته یبنی معتقده او عمله على مذهب معین فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعصفة فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين وما سواهما إماما لا تابعا، وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتبع الهدى، وقد ذم الله هذا الطريق في قوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن إلى آخر الآية۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 71 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وضاحت فرمائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تو شیخ نے کیا کہا۔ یہ جو بعض لوگوں نے اپنے عقیدے اور عمل کی بنیاد کسی خاص متعین مذہب پر رکھی ہوئی ہے اور اسی پر چلتے ہیں، ایسے لوگوں کے راستے سے اپنے آپ کو بچائے اور چوکنا رہے۔ ایسے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کتاب و سنت کے نصوص کو اپنے مذہب کے خلاف دیکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان نصوص کو پھیر دیں، اس کو کھینچ تان کر کے وہاں پر لے کر کے آئیں جو اس مذہب، متعین مسلک، طے شدہ مسلک کے مطابق ہو جائے، اور اس کے لیے ایسے راستے اختیار کرتے ہیں جو حد درجہ کمزور، پھسے اور دور از کار ہوتے ہیں۔ ایسا کام یہ لوگ کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کتاب و سنت کو نیچے، کتاب و سنت کو تابع بنا دیتے ہیں، متبوع نہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، بلکہ کتاب و سنت کو پیروی کرنے والا، یعنی اپنے مذہب کے پیچھے چلنے والا بنا دیتے ہیں، اور کتاب و سنت کے علاوہ جو ان کی خواہشات ہیں، ان کا جو امام ہے یا ان کا جو اپنا مسلک ہے متعین، اسے اپنا امام بنا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ ہے، اسے چاہیے تھا کہ وہ اس کو تابع کرتا، اللہ کی کتاب کے، نبی کی سنت کے اس کو تابع کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اسے امام بنا لیا، اسے تابع نہیں بنایا۔ یہ کہتے ہیں یہ جو طریقہ ہے، یہ جو رویہ ہے، روش ہے، یہ روش خواہشات نفسانی کے پیروی کرنے والوں کی روش ہے، یہ ان کا راستہ ہے، یہ ہدایت کے پیروکاروں کا راستہ نہیں ہے۔ جو ہدایت کے پیروکار ہیں، جو راہ ہدایت پر چلنے والے ہیں، ان کا طریقہ نہیں ہے یہ میرے بھائیوں، بلکہ یہ خواہشات نفسانی کے غلاموں اور اس کے پیروکاروں کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اللہ فرماتا ہے اگر حق جو ہے، اگر حق ان کے خواہشات نفسانی کی اتباع کرتا، اگر حق
ان کی خواہشات نفسانی کی غلامی کرے، ان کی خواہشات کے پیچھے پیچھے چلتا تو لفسدت السماوات والارض، تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، اور جو زمین و آسمان کے درمیان کی مخلوقات ہیں، نظام ہے، پورا کا پورا درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون۔ مسئلہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ہم تو ان کے پاس ان کا ذکر لے کر کے آئے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، ہدایت کا راستہ روشن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کے پاس ان کی نصیحت کا سامان کھلی روشنی لے کر کے آئیں، فہم عن ذکرہم معرضون، لیکن افسوس ہے کہ یہ خود ہی اپنے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ چیز کتنی صراحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ افسوس، صد افسوس، امت میں جو انتشار ہے، جو تفرقہ ہے، جو فرقہ پرستی ہے، تشدد ہے، میرے بھائیوں تفرق ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا راز یہی ہے کہ اس امت کو کتاب اللہ کے نصوص، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص سے ہٹا کر کے متعین مذہب و مسلک، متعین امام، متعین پیشوا، متعین امتی کو میرے بھائیوں اپنا امام بنا لیا گیا، اپنا متبوع بنا لیا گیا، اپنا مطاع بنا لیا گیا، اسی کی پیروی کی جاتی ہے، اسی کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے، اسی کو تلاش کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ کتاب و سنت کے نصوص کے بالمقابل میرے بھائیوں اسے ترجیح دی جاتی ہے، کتاب و سنت کو نیچے رکھا جاتا ہے اور اپنے مسلک کو اور اپنے متعین مذہب کو اوپر رکھا جاتا ہے۔ اس کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ موقع نہیں ہے، کیونکہ ہم براہ راست مذاہب کی، مسالک کی تقلید اور اس کے اندر عصبیت اور شدت اس حد تک کہ کتاب و سنت کے نصوص کو بھی بالائے طاق رکھ دیا جائے، اس مسئلے کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کے سامنے نہیں بیٹھے ہیں۔ کوئی اور موقع انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب آئے گا تو اس پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی، اور کتاب و سنت کے نصوص اور اہل علم کے، امت کے مجتہدین اور ائمہ کبار محققین کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں، ان کے اقتباسات، ان کی تحریریں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تو بہرحال لیکن یہ بات بہت واضح ہے کہ امت میں اختلاف و انتشار، تفریقے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ امت کو کتاب و سنت کی شاہراہ سے ہٹا کر کے، اس روشنی سے، اس نور سے ہٹا کر کے میرے بھائیوں امتیوں کے پیچھے لگا دیا گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ امتی وہ جو ہیں جن کے پیچھے لگایا گیا ہے وہ امتی بہت اونچے ہیں، بہت بلند پایا ہیں، امامت اور جلالت میں کوئی شک شبہ نہیں کرتے ہم، بلا شبہ وہ اس کے اہل ہیں، حقدار ہیں، لیکن میرے بھائیوں بھلا کب کتاب و سنت نے اس کی اجازت دی ہے، یا وہ بھلا کب وہ خود اس بات کے لیے راضی ہیں کہ ان کے قول کو، ان کے عمل کو، ان کے فتوے کو، ان کے اجتہاد کو کتاب و سنت کے نصوص پر مقدم کیا جائے، اسے ترجیح دی جائے؟ کب کتاب و سنت نے اجازت دی ہے، اور کب وہ ائمہ یہ بات کہہ کر کے گئے ہیں، یا کب وہ میرے بھائیوں کب وہ اس بات کے لیے راضی رہے ہیں؟ بلکہ انہوں نے تو ہمیشہ منع کیا ہے۔ آج امت کے اندر 4 مسالک پھیلے ہوئے ہیں، اور امت کے 4 ٹکڑے پوری دنیا کے اندر گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو امت کے 4 ٹکڑے 4 اماموں کے نام پر اور ان سے منسوب 4 مسالک اور متعین مذاہب دنیا کے اندر عام ہیں، اور اسی وجہ سے امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، منتشر ہے۔ میرے بھائیوں آج حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ کتاب اللہ ایک ہے، سنت رسول ایک ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبلہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہونے کے باوجود محض یہ مسالک ہیں جو دین کے اندر، دین کے نام پر ٹکڑوں میں ہم اور آپ میرے بھائیوں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصے تک میرے بھائیوں حرم مکی کے اندر، حرم شریفین کے اندر، حرم مکی کے اندر خصوصیت کے ساتھ 4 متعین مذاہب کے میرے بھائیوں الگ الگ مصلی قائم کیے گئے تھے، اور حالت یہ تھی کہ یہ 4 مذاہب پر چلنے والے لوگ باری باری نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ وہ مصلی کا، یعنی مثال کے طور پر حنفی مصلی کا جب امامت کرتا دوسرے 3 مسلک کے لوگ بیٹھے رہتے، شافعی امامت کرتا تو بقیہ 3 لوگ بیٹھے رہتے، مالکی امامت کرتا بقیہ 3 بیٹھے رہتے، حنبلی امامت کرتا بقیہ 3 بیٹھے رہتے۔ اس طریقے سے وہ اللہ کا گھر جو توحید کا حرم ہے، جہاں سے توحید کا کلمہ بلند ہوا ہے اور قیامت تک بلند ہوتا رہے گا، وہاں 4 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور امت کے نمازیوں کے مصلیان کی 4 ٹکڑے تھے۔ میرے بھائیوں افسوسناک بات تھی، یہ تاریخ کا وہ تلخ حصہ ہے جسے بیان کرتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں کہ اس قدر امت کو بانٹنے کی سازش کی گئی، کوشش کی گئی کہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے اندر 4 مصلی قائم کر دیے گئے،
اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگوں نے علم کی طرف نسبت رکھنے کے باوجود، علم سے وابستگی کے باوجود بھی اس طرح کی باتیں کتابوں میں لکھیں اور اس طرح سے امت کو منتشر کرنے کے لیے خواہی نہ خواہی سازش کی یا اس کے لیے قلم چلایا، کتابیں لکھیں، کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کس طرح کی امامت اور کس طرح کا یہ علم اور علم والے تھے جنہوں نے اس طرح کا کام کیا۔ میرے بھائیو، کیا ہم اور آپ نے یہ بات نہیں سنی ہے کہ کسی نے یہاں تک کہہ دیا کل آیت او حدیث تخالف مذہبنا فهو اما مؤول و اما منسوخ، جو بھی آیت کریمہ یا جو بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہمارے مسلک کے خلاف ہو وہ یا تو تعویل کی جائے گی اس کی اور یا وہ منسوخ مانی جائے گی، یعنی آیت کریمہ حدیث رسول منسوخ رہے گی، یا تو اس کو منسوخ مان کر کے اسے ناقابل عمل قرار دیا جائے گا، اور یا تو اس کی تعویل کی جائے گی، اس کو کھینچ کر کے ہمارے مسلک کے مطابق بنایا جائے گا۔ کس قدر افسوسناک بات ہے، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی باتوں کی مسلک متعین مذہب اور مسلک کے خلاف ہونے کی وجہ سے تعویل کی جائے گی۔ کیا اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت خلاف ہے، یا اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے خلاف تمہارا مذہب ہے، مسلک ہے؟ تو کسے چھوڑ دینا چاہیے، کسے چھوڑ دینا چاہیے، کس کی تعویل کرنی چاہیے، کس کو ہٹا دینا چاہیے، کس کا ازالہ کر دیا جانا چاہیے؟ سبحان اللہ، کیا اللہ کی کتاب کو ہٹا دیا جائے گا؟ کیا نبی کی سنت کو ٹال دیا جائے گا؟ کیا اس کی تعویل کی جائے گی؟ کیا اسے منسوخ بنا کر کے اسے ناقابل عمل قرار دیا جائے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت۔ اور اسی طرح فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ۔ میرے بھائیو، افسوس، کیسی کیسی باتیں لوگوں نے لکھی ہیں، اور میرے بھائیو، کوئی یہ عقلانیت کی بڑھ نہیں ہے، بلکہ یہ مسترد چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ کتابیں کھول کر کے دیکھو، آپ کے سامنے یہ اقوال مل جائیں گے، یہ عبارتیں آپ کو لکھی ہوئی ملیں گی کتابوں کی صفحات کے اوپر، جنہوں نے مسلکوں کی، میرے بھائیوں، سوداگری کی ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے جتن کیے ہیں مسلکوں کو پاپولر کرنے کے لیے، اور لوگوں کے درمیان، لوگوں کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں اپنے مسالک کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اس کے بالمقابل کتاب و سنت کی نصوص کی تعویل کرنے پر آمادہ کیا، منسوخ قرار دینے پر آمادہ کیا، اور ان کا انجام برا ہوگا اگر مسلک کو چھوڑ دیا، مسلک کو ٹھکرا دیا، مسلک سے ہٹ گیا تو بہت برا انجام ہوگا۔ یہاں تک میرے بھائیو جتن کیے گئے، کوششیں کی گئیں، تو فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، ہمارے رب کی، میرے بھائیو سبحان اللہ، کیسے میں بتاؤں آپ کے سامنے، کہتا ہے کہنے والا، ہمارے رب کی ریتوں کے ذروں کے برابر لعنت ہو اس شخص پر جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول، کسی قول کو وہ رد کر دے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول ٹھکرا دے، کسی قول کی تردید کر دے، نہ مانے اسے، ایسے شخص کے اوپر ہمارے رب کی دنیا میں روئے زمین کے ریتوں کے ذرات کے برابر لعنتیں ہوں۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ حالت ہو گئی تھی امت کے مسلک پرستی کی، اور آج بھی دنیا کے اندر امت کے ٹکڑے جو ہیں وہ مسلکوں کے نام پر ہیں۔ حنفی ہے یہ، شافعی، مالکی، حنبلی نہیں ہے، یہ شافعی ہے، یہ حنفی نہیں ہے، یہ مالکی نہیں ہے، یہ حنبلی نہیں، یہ مالکی ہے، یہ حنفی نہیں ہے، یہ شافعی نہیں ہے، یہ حنبلی نہیں، یہ حنبلی ہے، یہ بقیہ تینوں مسلک میں سے نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ چاروں الگ الگ دین ہیں، چاروں الگ الگ شریعت ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے باوجود بھی یہ دنیا کا سب سے عجیب و غریب قول مشہور کر دیا گیا کہ چاروں مسلک حق ہیں۔ چاروں مسلک برحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ حق تو ایک ہوا کرتا ہے، حق جہاں ہو اسے لے لو، بقیہ کو چھوڑ دو، اور حق وہی ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، نبی کی سنت میں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت جس کے یہاں پائی جائے اسے لے لو، خواہ وہ حنفیت کا ہو یا مالکیت کا ہو، یا مثال کے طور پر حنبلیت کا ہو یا شافعیت کا ہو، اسے قطع نظر۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، اور بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ موقع نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا، اس لیے یہ بات ضمناً آپ کے سامنے آ گئی۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہ باتیں ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد، وضاحت کرنے کے بعد کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ جو لوگوں کے مسالک کو دیکھے گا اس باب میں یعنی حق کو چھوڑ کر کے مسلک پرستی کے سلسلے میں، میرے بھائیو جو شخص دیکھے گا بڑا عجیب و غریب منظر اس کے سامنے آ جائے گا، بڑی دل خراش صورت اس کے سامنے آ جائے گی، اور وہ یہ بات ماننے کے لیے مجبور ہو جائے گا کہ واقعی ہمیں سخت ضرورت ہے، ہم سخت محتاج ہیں
اس بات کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں۔ کس سلسلے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کریں، توفیق مانگیں، حق پر ثابت قدمی کی دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گمراہی اور ضلالت سے پناہ مانگیں، انحراف اور بے راہ روی سے، کجروی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، گڑگڑائیں اور گریہ کریں۔ اس کی سخت ضرورت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گی کہ حالات کتنے نازک ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و سنت کی جو نصوص ہیں، ان قرآن و سنت کے نصوص پر ہی آدمی کو منحصر رہنا چاہیے۔ حق وہی ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی محتاجگی کا اظہار کرتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرے بھائیوں بے نیاز ہے، وہی غنی ہے اور وہ اپنے رب کی طرف محتاج ہے اور نیاز مند ہے، ضرورت مند ہے، جو اس عقیدے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے بھائیوں ہدایت کا سوال کرے گا، حق کی رہنمائی کا، حق پر ثابت قدمی کا میرے بھائیوں سوال کرے گا، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو، اس کے سوال کو، اس کے مطالبے کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جس میں صاف صاف یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بھائیوں، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں اور میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں۔ شرط یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ میری بات کو مان لیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ انہیں راہ ہدایت مل جائے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیں جو حق کو حق دیکھیں اور میرے بھائیوں اس کی اتباع کریں، اور باطل کو باطل دیکھیں، یعنی ان کی نظر میں حق کو حق، ان کی نظر میں حق حق دکھائی دے، باطل باطل دکھائی دے، حق پہ اتباع کرنے، وہ حق کی اتباع کر لیں اور باطل سے اجتناب کریں، اس سے بچیں۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ بنائے، ہدایت اور رہنمائی کا کام کرنے والا بنائے۔ ایسے میرے بھائیو ہمیں نیک بنائے اور نیکی پھیلانے والا، اصلاح حال کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو کجروی سے بچائے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہمیں توفیق سے نواز دیا ہے، تو اب ہمیں کسی بھی طرح کی گمراہی سے، ضلالت، انحراف سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے رکھے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیو یہ یہاں پر شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب اور دیگر امت کے علماء ائمہ کی تصریحات کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے کا یہاں پر اختتام فرمایا ہے۔ یہاں پر رسالے کی جو اصل ہے، یعنی رسالہ کا جو اصل مضمون ہے، وہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں ایک مضمون چھوٹا سا اور بھی ہے، جو دراصل ایک تعقیب ہے، یا ہم اس کو اردو میں تعاقب کہتے ہیں، تو استدراک کہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا استدراک ہے، ایک تعقیب ہے یا تعاقب ہے، جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے کے اخیر میں لکھا ہے۔ آپ یاد کریں کہ اس سے پہلے معیت کی بات چلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تو معیت کے سلسلے میں شیخ نے کچھ باتیں لکھی تھیں، کہی تھیں، تو اس سے کچھ لوگوں کو اشکال پیدا ہوا اور شبہات پیدا ہو گئے، اور اس میں بعض لوگوں کو الجھن ہو گئی۔ تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے شیخ نے بہت ہی سلیس لب و لہجے میں معیت کے سلسلے میں چند نکات بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ نکات آپ کے سامنے اگلے درس میں، اگلے حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اہل تعویل کے سلسلے میں جو باتیں کتاب و سنت کے نصوص اور امت کے علماء کی تصریحات کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کی تکفیر کرنے، کسی کی تفسیق کرنے، کسی کی تلعین، یا مثال کے طور پر میرے بھائیوں کسی کو مشرک قرار دینے سے یا کسی کو بدعتی قرار دینے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور بہت ہی زیادہ اس میں میرے بھائیوں احتیاطات ہیں جس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ آمین یا رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔